کیونکہ یہاں علمی فاقہ کش لکیر کے فقیر مولویوں کی کثرت ہے۔ بھائی جان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا میرے لیے کنکریاں اکٹھی کرو۔ کوئی کنکری بڑی آ گئی، نبی علیہ السلام نے کہا نہیں چھوٹی کنکری لاؤ۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں، تین تین کنکریاں مارنی ہے، رمی جمار اس کو کہتے ہیں، یہ حج کا ایک رکن ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کنکریاں صحابی نے لا دی، بس یہاں پہ دین خاموش ہو گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کنکریاں کیسے ماری؟ عالم اسلام کی کسی بھی حدیث کی کتاب میں ان کی کیفیت، کمیت موجود ہے، مقدار موجود ہے کہ چھوٹی ہو، لیکن کیفیت موجود نہیں ہے کہ کیسے مارنی، یا نبی علیہ السلام نے کیسے ماری۔ مثال کے طور پہ ایسے مارنی ہے، ایسے مارنی ہے، یا ایسے مارنی ہے، یا نیچے سے مارنی ہے، یہ کوئی طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتایا۔ تو پھر ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ اگر اس کی ساری زندگی بولنگ کراتے گزری ہے، لوگوں کو گراتے گزری ہے، ہراتے گزری ہے، تو اگر اس نے اس انداز سے کنکری ماری ہے تو تیرے تو نہیں آ کر لگی، تو بک بک کر رہا ہے۔ سیدھی بات ہے یار، سخت ہے بھائی، چیخے گا وہی جس کو لگے گی۔ بھائی آپ کے ملک کے بالر بالنگ کراتے تھے، میں نے ایک دن سنا کہ ایک انڈیا کا کرکٹر کہہ رہا تھا کہ فلانے بالر کی بالنگ اتنی سختی کہ سارے پلیئر ڈرتے تھے۔ تو جو آج ڈرتے ہیں وسیم اکرم کی کنکری سے، یا تو وہ رمی جمار کا شیطان ہے یہاں، یا کنکٹے ہیں۔ وہ ہے نا یہاں کراچی میں کنکٹا اور لنگڑا اور یہ ساری اصلاحات چلتی تھی لوگوں کی۔ تو بھائی اس کی کنکر مارنے میں کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ مارنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے حدیث میں، صرف کنکریوں کا ذکر بتایا کہ ان کو مارو، مقدار بتائی چھوٹی۔ اچھا مقدار بھی اس لیے بتائی کہ وہ مقدار اگر کہیں راستے میں کنکری گرے، کیونکہ دور میں پھینکو گے دور سے، تو کسی مسلمان کو حاجی کو لگی تو تیرے اوپر ہدی آ جائے گی، کیونکہ تم نے جرم کیا، کسی مسلمان مومن حاجی کو زخمی کر دیا، اس لیے چھوٹی مقدار رکھی۔ اچھا اس کی دوسری مثال کیا ہے؟ حج کرتے تھے نا، حج حضرت عمر فاروق ضد کرتے تھے میں نے استلام حجر اسود کرنا ہے، لوگوں کو ادھر ادھر کرتے، حجر اسود پہ جا کے بوسہ دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے شکایت کرائی، یا رسول اللہ حضرت عمر نے دھکے مار کے جا کے حجر اسود میں کیوں مار لگ جاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا حضرت عمر، اے عمر تم نے دور سے استلام کرنا ہے، حجر اسود کے پاس بھی نہیں جانا۔ تو اب اس طرح کے مولوی اکٹھے ہو جائیں لاہور سے، بولے حضرت عمر نو، سیدنا عمر نو بوسہ لینا تو روک دیتا نبی علیہ السلام نے، نعوذ باللہ۔ اچھا جس طرح کے مولوی آج کل یہ پنجاب کے علاقے میں پھر رہے ہیں نا سرتال والے، یقین کرو یہ اتنے کم بخت ہیں، اگر آج بھی نبی آ جائے اور اس طرح کے کام کرنے لگے اس پہ بھی تہمتیں لگا دیں گے، توہین کر دیں گے، ان کو شرم ہی نہیں آتی۔ ایسا گندا آٹا کھلایا ہے نا نون لیگ نے پنجاب کے مولویوں کو، ان کو حیا ہی نہیں ہے، تحقیق ہی نہیں ہے۔ 25,000 دے کے کہا انسان کے بچے بنو، آرام سے ہماری بات سنو، جیسے ٹرمپ نے پادری کو ڈانٹا نا بھرے اجلاس میں امریکہ میں، وہ اس طرح ڈانٹ رہے ہیں وہاں پہ، ہے نا؟ ایسے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو میں تو یقین کرو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، معذرت کے ساتھ دست بلتا، یہ لاہور گجرانوالہ قصور شیخوپورہ سیالکوٹ کے مولویوں کے فتوے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ چلو میں نے اکثر دیکھا ان کو یار ایسی بے ڈھنگی بے علمی والی بات کر لیتے ہیں کہ اسلام کا اور دین کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ تو ہم نے بھی قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے، ایسا سیدھا راستہ دکھائیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے سوٹے نے دکھایا تھا، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوٹے نے دکھایا تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوٹے نے جب سب سیدھی کرتے تھے گردن پہ مارتے تھے کہ سب سیدھے کیوں ہے۔ سنی ہے نا حدیث؟ تو ہمارے پاس بھی سوٹا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے بچے بنو، جو دلیل ہے دلیل کا جواب دلیل سے دو، انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن و حدیث کے باہر سے کسی فقیہ کا بھی قول نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو مونچھیں رکھنے، مونچھیں کٹوانے، داڑھی رکھنے، داڑھی کی ترتیب بتانے کا تک نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے، تو پتھر مارنے کا کیوں نہیں بتایا؟ پتھر مارنے کا کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ جیسے تیرا دل کرتا مار دے، تو نے شیطان کو مارنی ہے، اور اس کے پتھر مارنے کے بعد جس کی کنکری مارنے کے بعد جس کی چیخ نکلی ہے گویا وہی شیطان ہے۔